حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر نبی اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ سنیے مزیدار نکتہ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرکل میں خاتم الانبیاء و رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں مقام امامت حاصل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجدد انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے یہ تورات ہی کے چلتے رہے۔ درمیان میں زبور آئی، لیکن وہ بھی تورات ہی کی تکمیل اور اسی کے اعتبار سے تھی، اور بعد میں زبور ختم بھی ہو گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو چلتا رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امامت اور بنی اسرائیل کے امام رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل بنے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک نئی شریعت، نئی کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد، یہودیوں نے جو بہت ساری گڑبڑ اور خرابیاں اپنے اندر پیدا کر لی تھیں، تو انجیل نے انہی خرابیوں کی اصلاح اور انہی باتوں کی اصلاح کے لیے تفصیلات بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے منادی اور مبشر ہیں، اور ان دونوں پیغمبروں کے درمیان تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے، اور درمیان میں کوئی نبی نہیں وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے، اسی زہد اور عبادت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر امامت، بیت المقدس کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی تھی حنہ، ان کا نام تھا، اور یہ بہت نیک پرہیزگار تھیں۔ یہ دونوں بیوی بھی بنی اسرائیل کے اندر بہت مقبول تھے، دونوں نیک تھے، وہ اپنی مسجد کے امام تھے، بنی اسرائیل کے امام تھے، اور یہ اپنے گھر کے اندر ایک بہت نیک اور مقبول خاتون تھیں۔ حضرت عمران اور حنہ یہ دونوں حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، والد اور ان کے والدین کے نام ہیں۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے، اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ تمنا کرتی تھی کہ ان کے اولاد ہو، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھیں اور منتظر رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھیں، صحن میں تھیں، کہ ایک چڑیا کو، کسی پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، تو ان کا دل بھی بھرا گیا، اور خوب اضطراب کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے بھی اسی طرح اولاد عطا کر کہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، قبولیت ہو گئی۔ چند روز کے بعد انہوں نے محسوس کر دیا کہ حمل ٹھہر گیا، بہت خوش ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھا تو انہوں نے پہلے ہی نیت کر لی کہ جو بھی ہوگا یہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے نظر کرتی ہوں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کی شان، اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد عمران کا انتقال ہو گیا فتح الباری کے مطابق، اور جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک بات ہے حنہ کی، یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کی، تو ان کے لیے تو بیٹی کا پیدا ہو جانا ابھی بیٹا پیدا ہونے سے بالکل کم نہ تھا، وہ تو اولاد مانگ رہی تھیں، لیکن ان کو اس بات کا غم ہوا کہ نرینہ اولاد تو وقف کی جاتی ہے، یہ مادینہ اولاد بیٹی کو کیسے میں وقف کروں گی، اپنی نظر اور اس بات کو میں کیسا پورا کر سکوں گی، وہ یہ سوچ رہی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس غم کو دور فرما دیا کہ یہ بھی ہم نے قبول کر لی، تو ان کا یہ غم بھی دور ہو گیا۔ تو انہوں نے ان کا نام مریم رکھا، اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وہ کہتی ہیں اے اللہ یہ جو بچہ ہے تیری راہ میں ہے، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب بیٹا ہوا تو کہنے لگی یا اللہ میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور لڑکی اور لڑکا تو برابر نہیں ہوتے کہ کس طرح وہ خدمت کر سکتی ہے جیسے لڑکا خدمت کر سکتا ہے۔ اور آگے کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ یہاں دو باتیں، جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں تو یہ سوال پیدا ہوا
کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں کے اندر ہر ایک نے خواہش کی کہ مجھے اس امانت کا کفیل بنا دیا جائے، تاہم حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ اہل کوئی نہ تھا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی خالہ کے شوہر بھی تھے اور ہیکل کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بھی تھے، نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے نام پیش کیا لیکن لوگوں نے اعتراض کیا، پھر قرآندازی کی گئی اور قرآن پھر آپ کے نام نکلا اور آپ کو کفالت دے دی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے احترام کا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں، اور جب رات ہوتی تو اپنی خالہ کے پاس رات کو گھر آ جایا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے ان کی کفالت ہوتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جس میں پیدائش کا واقعہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی بات، قرآن میں تفصیلات پوری موجود، اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ ان کی والدہ ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ذکر میں آئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں اور خدمت کی کوئی نوبت آتی تو خدمت بھی کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی نیکی پورے بنی اسرائیل میں ایک ضرب المثال بن گئی، اور انہوں نے ایک ایسے بچے کی ماں بھی بننا تھا جس کا والد نہیں ہے، اس لیے بھی قدرت نے یہ چاہا کہ ان کی نیکی، تقوی اور ہر چیز کی ذکر کی، ان کی عبادت کی، ان کی نیک نامی ہر طریقے سے پورے بنی اسرائیل کے اندر آ جائے، اور ان کی مقبولیت بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں کے ذریعے بھی ذکر کروائی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ہیں تو یہ بھی ان کی قبولیت عند اللہ قبولیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے انہی نیکی کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد اور تقوی سے، عبادت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ نے اظہار فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت دی، اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت مقدس نبی اور صاحب کتاب تھے، تو ان کے آنے سے پہلے گزشتہ کتابوں میں ان کا ذکر، گزشتہ انبیاء نے ان کی آمد کا ذکر وقتاً فوقتاً کرتے رہے، اور بنی اسرائیل بہت دیر سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تاکہ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو تازگی اور ترقی ملے۔ اور آج کی اس تحریف شدہ جس کے اندر پورے طریقے سے تبدیلیاں کر دی گئیں، پھر بھی کہیں کہیں تورات کے اندر ایسی بشارات ملتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے متعلق ہیں۔ تو تورات میں لکھا ہے، اور اس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس بشارت میں سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور اور سلسلہ سینا کی طرف اشارہ ہے، اور شعیر سے طلوع ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام بیت اللحم میں ہوئی، اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نور حق طلوع ہوا۔ اور فاران پر جلوہ گر ہونا، فاران، کوہ فاران، یہ مکہ کے پہاڑوں کا سلسلے کا نام ہے۔ تو قرآن تورات کے اندر تحریف کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ پرانی کتابوں میں تورات کے مختلف نسخوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر تھا، اور یہ لوگ منتظر تھے کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت یحییٰ سے بھی انہوں نے یہی پوچھا کیا تم مسیح ہو، عیسیٰ ہو، انہوں نے منع کیا، تب بہرحال انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔